محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا، اس میں الفاظ تھے افریت، جن میں سے ایک افریت۔ افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو۔ اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور علمی جواب تو اس کے پاس ہے کوئی نہیں۔ افریت من الجن کا ترجمہ وہ پھر قوی اور ہیکل جن کرنے پر مصر ہے اور وہ اس کو پھر گستاخی ہی مان رہا ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کے مقدمے کو سمجھیں گے، اس کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا محمد علی کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کی صحبت میں کو خبیث کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی صحابیت کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جن کے صحابی ہونے پر، یعنی وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، اس پر اس نے کوئی دلیل ابھی تک پیش نہیں کی، تو اس پر دلیل اس کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسرا دعویٰ اس کا یہ ہے کہ نبی کے قریب خبیث کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم اس پر آج بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کے قریب خبیث کیسے ہو سکتا ہے، صحبت میں بیٹھنے والا وہ خبیث کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں، بڑی آسان سی اور بڑی آسان اگزامپل ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منافقین بیٹھا کرتے تھے، ظاہراً صحابی کہلاتے تھے، لیکن وہ دل سے مسلمان ہی نہیں تھے۔ قریب بیٹھتے تھے، ساتھ سفر کرتے تھے، ساتھ جنگوں میں جاتے تھے، تو لہذا یہ کہنا کہ نبی کے قریب بیٹھنے والا خبیث کیسے ہو سکتا ہے۔ اب بتاؤ، منافقوں جیسا کوئی خبیث ہو سکتا ہے جن کو اللہ نے سب سے نچلے درجے میں رکھنا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہو گئے۔ وہ منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے رہے اور اللہ نے ایک وقت کے بعد فرما دیا، یعنی ایک وقت کے بعد ان پر ظاہر کر دیا، ان کو ظاہر کر دیا تھا۔ وما کان اللہ یطلعکم من الغیب، یہ آیت کا شان نزول بھی یہی ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ نے پھر فرمایا تھا کہ ہم مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے کہ ان میں خبیث اور طیب ملے رہے، بلکہ اللہ فرمانا کہ ان کو ہم الگ کریں گے۔ اب دیکھیں قرآن کی اس آیت میں کیا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ میں پڑھی ہے، یہ چوتھے پارے کی آیت ہے جس میں اللہ نے صراحتاً فرمایا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، لفظی خبیث ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کو اس حالت پہ نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے، پاک سے الگ کر دے۔ اچھا، اس کا شان نزول کیا ہے کہ منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، مومنوں کو اس سے تشویش ہوتی تھی، تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ان کو اس حالت پہ نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے، یعنی یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آخر ایک دن اٹھائے جائیں گے اور بڑی ذلت کے عالم میں ان کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ اب یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں اپنے حبیب کے علم غیب کو بھی بیان کیا، اور ساتھ اللہ نے ان خبیثوں کی طرف بھی اشارہ کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے۔ یہ آیت نمبر 179 ہے، آیت نمبر 179 سورہ آل عمران، چوتھا پارہ۔ تو اللہ نے اب اسپیسیفکلی جو ورڈ یوز کیا ہے وہ کیا ہے؟ خبیث، حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ تو مرزا محمد علی کا یہ دعویٰ قرآن کے منافی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 اس کے منافی ہے کہ نبی کے قریب بیٹھنے والا خبیث کیسے ہو سکتا ہے، اللہ ان خبیثوں کو جدا کر دے گا الگ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نبی کے قریب بیٹھنے والا کوئی خبیث کیسے ہو سکتا ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور بلکہ قرآن کے منافی ہے۔ اسی طرح اس نے کہا قرآن میں لفظ عفریت اور خبیث بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہاں پر خبیث کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ تو پہلی بات یہاں پر اس کے جواب میں یہ ہے، اس شخص کو تفسیر لفظی کا بھی علم نہیں ہے، یعنی کسی چیز کی تفسیر لفظی کیا ہوتی ہے۔ عربی کو آسان عربی میں یہ تفسیریں جتنی بھی عربی زبان کی پڑھی ہیں، یہ سب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کی تفسیر آسان لفظ سے آسان سلیس عربی زبان میں کی جاتی ہے، اس کے سینونمز استعمال کیے جاتے ہیں جو اس کے مترادف لفظ ہوتے ہیں اور آسان ورڈ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تفسیر لفظی۔ تو عفریت کی تفسیر لفظی میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں 8 مفسرین کا حوالہ دیا تھا جو عربی مفسرین ہیں، انہوں نے قدیم مفسرین نے اس کو عفریت کو کسی نے مارد کہا، کسی نے خبیث کا لفظ بولا، مارد کا معنی بھی خبیث جن ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ قرآن پاک کی اس کی فہم کا عالم ہے کہ اس کو بالکل تفسیر لفظی کا بھی علم نہیں ہے، کہ ایک لفظی تفسیر ہے، اور لہذا یہ اس کا دعویٰ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی انبیاء ہیں ان کے پاس کوئی خبیث کیسے بیٹھ سکتا ہے، تو اس کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اور یہ حدیث تو بار بار سناتا ہے صحابہ پر تبرہ کرنے کے لیے، کہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، حالانکہ وہاں پر ساتھ بیٹھنے والے جو قریب بیٹھے ہیں، تو لہذا خود ہی اپنے منہ سے یہ چیزیں بیان کرتا ہے اور آج کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس خبیث جن کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ اور اس کا ایک اور استدلال جو اس جگہ ہے، انی علیہ لقوی امین، کہ اس نے کہا قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قوی بھی ہوں، امین ہوں، یہ تو اس کا جملہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو اس کو امانت دار، یا اللہ نے امانت دار اور قوی تو نہیں فرمایا، اللہ نے تو اس کو، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو انہیں تو اس کو امین نہیں فرمایا۔ تو لہذا یہ لفظ جب وہ خود اپنے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس کا اپنا دعویٰ ہے۔ نمبر 2، انی علیہ علی العرش، یعنی اس تخت پر، یہ ضمیر کا مرد عرش ہے، اس تخت کے لانے پر میں امین ہوں، یعنی میں کچھ اکھاڑوں گا نہیں۔ یہ اس آیت کا خلاصہ، اور میں طاقتور بھی ہوں، جن تھا۔ تو لہذا بالکل مرزا محمد علی کی قرآن فہمی عیاں ہو گئی کہ اس کو بالکل بھی بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔